السلام علیکم دوستو۔ اسپین کے قتل و عام سے بچ جانے والے یہودیوں کے ساتھ عثمانیوں کی ہمدردی کے باوجود یہودیوں کی یروشلم کو بار بار کی نقل مکانی کے عزائم اور ان کی کوششوں کے خلاف عثمانیوں نے اپنے اقتدار میں بند باندھے رکھا، جبکہ ان کے لیے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور فلسطین کے علاوہ اپنی پوری سلطنت کے مقامات کو وسعت قلبی کے ساتھ کھول دیا، لیکن یہ ان کے احسان مند نہ رہے، بلکہ یروشلم اور فلسطین کے تئیں اپنے درینہ عزائم اور خواب کی تکمیل کو شروع کر دیا۔ اب سے کوئی 80 برس قبل تک پورے فلسطین میں کسی ایک جگہ بھی کوئی یہودی بستی موجود نہیں تھی۔ عثمانی خلفاء نے پابندی لگا رکھی تھی کہ دنیا کے کسی بھی حصہ میں رہنے والے یہودی اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے وزٹ ویزے پر فلسطین آ سکتے ہیں اور چند روز قیام بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں فلسطین میں زمین خریدنے اور آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ عثمانی خلفاء کے علم میں یہ بات تھی کہ یہودی فلسطین میں بتدریج آباد ہونے اور اس پر قبضہ جمانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ وہ اسرائیل کے نام سے اپنی ریاست قائم کر سکیں۔ اس لیے اس سلسلے میں عثمانی خلافت کا رویہ بے لچک تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے خلاف یہودیوں نے سازشوں کے تانے بانے بننے شروع کر دیے اور باقاعدہ تحریکیں چلائیں۔ دوستو، مشہور یہودی اور صہیونی لیڈر تھیوڈر ہرزل نے 1897 میں صہیونی تحریک کا آغاز کیا۔ وہ لوگ اسرائیل کی ریاست قائم کرنے کے لیے سرزمین فلسطین کا انتخاب کر چکے تھے۔ طویل سالوں کی سازشوں اور منصوبہ بندی کے بعد 1901 میں ہرزل نے سلطان عبدالحمید خان کو پیغام بھجوایا کہ یہودی ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہیں، آپ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں۔ مگر سلطان عبدالحمید خان نے اس پیغام پر تھوک دیا۔ جس شخص کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا گیا تھا اس کا نام تھا حاخام کراسو افندی۔ یہ سلونیکی کا یہودی باشندہ تھا اور ان یہودی خاندانوں میں سے تھا جو اسپین سے نکالے جانے کے بعد ترکی میں آباد ہوئے تھے۔ سلطان عبدالحمید خان کا یہ جواب سن کر ہرزل کی طرف سے ان کو صاف صاف یہ دھمکی دی گئی کہ تم اس کا برا نتیجہ دیکھو گے۔ چنانچہ اس کے فوراً بعد ہی سلطان عبدالحمید کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشیں شروع ہو گئیں، جن میں فری میسن، دو نما اور وہ مسلمان نوجوان شریک تھے جو مغربی تعلیم کے زیر اثر رہ کر ترکی کی قوم پرستی کے علمبردار بن گئے تھے۔ ان لوگوں نے ترکی فوج میں اپنے اثرات پھیلائے اور 7 سال کے اندر ان کی سازشیں پختہ ہو کر اس منزل پر پہنچ گئیں کہ سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیں۔ اس موقع پر جو انتہائی عبرتناک واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ 1908 میں جو 3 آدمی سلطان کی معزولی کا پروانہ لے کر ان کے پاس گئے تھے، ان میں 2 ترک تھے اور تیسرا وہی حاخام کراسو افندی تھا جس کے ہاتھ ہرزل نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ سلطان کے پاس بھیجا تھا۔ سلطان عبدالحمید نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ ان کے خلاف ترکی میں چلنے والی تحریک اور ان کی معزولی میں یہودیوں کا ہاتھ تھا، اور انہیں خلافت سے معزولی کا پروانہ پہنچانے والوں میں ترکی کی پارلیمنٹ کا یہودی ممبر بھی شامل تھا۔ سلطان مراد کے بعد خوش قسمتی سے سلطان عبدالحمید دوم 34ویں سلطان بنے تھے۔ یہ وہ آخری شخص تھے جو فری میسن کے زیر اثر نہ تھے بلکہ ان کی چالوں کو سمجھتے اور ان کے توڑ کی فکر میں رہتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ فری میسن کا چال بڑے کھونٹے گاڑ چکا تھا۔ فری میسن نے ان کو جب ڈھب پر لانے کی کوشش کو ناکام ہوتے دیکھا تو ترکیب نمبر 2 شروع کی۔ ان پر قاتلانہ حملے شروع ہو گئے تاکہ اگلے فری میسن حکمران کا راستہ صاف کیا جائے۔ ان کے خلاف پراپوگنڈے کے طوفان کا یہ عالم تھا کہ یورپی وظیفہ خور قلمکار اسے مردود عبدل کہتے تھے۔ دوستو، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فری میسن اس رکاوٹ کو اپنے راستے میں حائل دیکھ کر کس حد تک پاگل ہو چکے تھے۔ سلطان عبدالحمید دوم نے قاتلانہ حملوں کے باوجود حکمرانی جاری رکھی۔ بس پھر کیا تھا، سلطان کے خلاف ملک کے اندر اور باہر زہریلے پراپوگنڈے کی مہم شروع کر دی گئی۔ عیسائی حکومتیں پہلے ہی سلطنت عثمانیہ سے خار کھائے بیٹھی تھیں۔ ان کی فوجی طاقت اور یہودیوں کی خفیہ سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کی مرکزیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔
اور ترکی کے اندر مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں ایک تنظیم یونیسٹ پارٹی کی داغ بیل ڈالی گئی۔ اس میں زیادہ تر بھولے ترک جوان شامل تھے۔ اس انجمن کے اعتماد کے لیے فری میسن لاج تھے۔ فری میسن تحریک دراصل یہودیوں کی دماغ کی اختراع ہے، جس میں خاص طور پر ایسے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جن کا تعلق تو کسی نہ کسی مذہب سے ہونا ضروری ہے، لیکن حقیقت میں وہ مذہب سے بیزار ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ بڑے بڑے لوگ جن کے بارے میں متعین طور پر معلوم ہے کہ وہ فری میسن تحریک کے سرگرم کارکن تھے، ان میں مصطفیٰ کمال پاشا بھی شامل ہیں۔ اس تنظیم کے ہاتھوں خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا اور استعمال کیا گیا مصطفیٰ کمال پاشا کو۔ پھر عالم اسلام ایک ایسے انتشار کا شکار ہو گیا کہ آج تک بلاد اسلامیہ کے اتحاد کی تمام تحریکیں بے اثر ثابت ہوئیں۔ بہرحال 1923 میں ترکی سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ یونینسٹ پارٹی برسر اقتدار آ گئی۔ آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کو اقتدار سے بے دخل کر کے جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ترکی میں دہریوں کا راج ہو گیا، مذہب بیزار فوج کا بول بالا ہو گیا، اور ٹھیک 25 سال بعد 15 مئی 1948 کو فلسطین میں یہودی مملکت اسرائیل کا قیام عمل میں آ گیا۔ دوستو، حالات کی ستم ظریفی تو دیکھیے۔ جس خلیفہ نے ہر طرح کی لالچ اور دھمکیوں کے باوجود یہودیوں کو فلسطین کی رتی پر زمین دینے سے انکار کر دیا تھا، اسی فلسطین میں اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والا پہلا مسلمان ملک کوئی اور نہیں بلکہ اتا ترک کا ترکی تھا۔ خلافت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کی پوری کوشش تھی کہ آخری خلیفہ کو ارض حرمین میں پناہ مل جائے۔ ارض حرمین مرکزی اسلام ہے، یہاں ان کے آ جانے سے شمع توحید و خلافت کے پروانے پھر ان کے گرد جمع ہو جاتے اور کسی نہ کسی شکل میں مسلمانوں کی اجتماعی نمائندگی کی واحد ریاستی شکل یعنی خلافت کسی نہ کسی شکل میں قائم رہتی۔ اگر ہندوستان آ جاتے تو یہاں مسلمان علماء کی شکل میں حریت و جہاد کے بے لوث علمبردار موجود تھے۔ ایسی زوردار تحریک چلتی کہ انگریز کو مقبوضہ ممالک پر قبضہ برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا۔ سقوط خلافت 1923 سے لے کر 1990 تک اس امت محرومہ پر 5 عظیم قیامتیں ٹوٹیں۔ 1923 میں ترکی میں جمہوریت قائم کرنے، خلافت عثمانیہ کے بقیہ تمام علاقوں پر قبضہ قائم کر لینے اور ان پر لیگ آف نیشنز کا اعلان کر دینے، اور پھر ترکی میں قائم کی جانے والی اس جمہوریت کے ذریعے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کروانے اور خلیفہ کو ملک بدر کر دینے کے بعد پوری دنیا میں خلیفہ کے لیے زمین تنگ کر دینا، وہ پہلی قیامت تھی جو 20ویں صدی عیسوی میں امت پر ٹوٹی۔ اس کی 3 صورتیں سامنے آئیں۔ یہودیوں نے برطانیہ اور فرانس کے توسط سے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ کوئی آزاد یا نیم آزاد مسلم ملک اور وہاں کا سربراہ خلیفہ کو اپنے یہاں پناہ نہ دے، نہ اپنے ہاں خلافت کی نظم کو قائم کرنے دے۔ چنانچہ دنیا کے تمام مسلمان ملکوں اور ان کے حکمرانوں نے ایسا ہی کیا اور کسی نے خلیفہ کو پناہ نہ دی۔ دوستو، یہ بات خصوصیت سے توجہ کی مستحق ہے کہ نوجوان ترکوں کی کامیابیوں کو مغربی ممالک میں خوب اچھالا گیا اور مغربی ذرائع ابلاغ جو کلی طور پر یہودیوں کے زیر اثر تھے اس کی تعریف کے پل باندھ دیے۔ نوجوان ترک دوران جنگ بھی سلطنت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے نادانستہ طور پر اس پالیسی کی بنیاد رکھی جو مصطفیٰ کمال کی جمہوریہ نے بعد میں اپنائی، اور اس طرح انہوں نے جدید ترکی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے قانونی مقدمات شرعی عدالتوں سے دیوانی عدالتوں میں منتقل کر دیے، ترکی زبان کو رومی رسم الخط میں تبدیل کرنے کی تجویز پیش کی، قمری مہینوں کے بجائے شمسی مہینے شروع کروائے، موسیقی کی درسگاہیں قائم کی، خواتین کو آزادی دلا کر انہیں ملازمتوں میں جگہ دی، اسلامی قوانین منسوخ کر کے عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی اور ایک سے زیادہ بیوی رکھنے پر پابندی عائد کی۔ ان تمام کارستانیوں ہی کا نتیجہ ہے کہ چند دہائیوں قبل جو ملک تمام عالم اسلام کا مرکز اور سب کی عقیدت و محبت کا محور تھا، وہاں پر یہ قرارداد پاس کر دی گئی کہ اذان اونچی آواز میں نہیں دی جائے گی، طالبات تعلیمی اداروں میں حجاب استعمال نہیں کریں گی،
بے دینی کا یہ سیلاب اور مذہب بیزاری کا یہ سیلاب انہی دور رس اقدامات کا نتیجہ تھا جو یہودی شیطانی دماغوں نے تجویز کیے۔ دراصل بین الاقوامی صہیونیت ایک بہت بڑے پیمانے کی سازش ہے۔ صہیونیت سازش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہودی سازش کے ذریعے ہی دنیا پر اقتدار کا خواب دیکھتے رہے ہیں، اور جس دور کا ذکر ہو رہا ہے وہ سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر سازش کے پیچھے یہودی اور صرف یہودی ہی ہیں، لیکن عوام کی توجہ حقائق سے ہٹانے کے لیے وہ کسی سازش کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں۔ دوستو ذرا یہ غور کیجئے کہ ترکی کی انجمن اتحاد و ترقی نے فری میسن تنظیم کے طریقوں کو آزادی سے استعمال کیا اور انجمن کارکن بنانے کے لیے اسی طریقہ کار کو اختیار کیا جو فری میسن کرتے ہیں۔ انجمن کارکن بنانے کے لیے وہی تقریب منعقد کی جاتی تھی جس میں امیدوار کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر نقاب پوشوں کے سامنے پیش کیا جاتا جو لمبی لمبی عبائیں پہنے ہوئے ہوتے، اور اسے تلوار اور قرآن پر حلف اٹھوایا جاتا کہ وہ اپنے ملک کو آزاد کروائے گا، انجمن کے رازوں کی حفاظت کرے گا اور اس کے احکامات کی تعمیل کرے گا۔ اس حلف میں یہ بھی شامل تھا کہ اگر انجمن کسی کو قتل کرنے کا حکم دے گی تو اس کی تکمیل بھی کی جائے گی۔ اس قسم کی باتیں مصطفیٰ کمال جیسے آدمی کے مزاج کے لیے قابل قبول نہیں تھیں، لیکن چونکہ اس کے پاس یونیورسٹی کے ساتھ چلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، اس لیے اسے یہ حلف اٹھانا پڑا۔ مصطفیٰ کمال نے 3 نقاب پوشوں کے سامنے حلف اٹھایا تھا۔ اس کا اعتراض صرف قرآن کی موجودگی پر تھا، ورنہ وہ یہودیوں کی فری میسن تحریک سے بالکل متفق تھا۔ یہودیوں کی اس سازش کا اثر یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ، جس کی حدود مغرب سے مشرق تک پھیلی ہوئی تھی اور جس نے یورپ کی عظیم و شان سلطنتوں پر لرزہ طاری کیا ہوا تھا، پارا پارا ہو گئی۔ ان علاقوں کے مسلمان جو ایک امت واحدہ میں پروئے ہوئے پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے، ان میں علاقائی عصبیت کا زہر داخل کر کے چھوٹی چھوٹی حقیر اکائیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بین الاقوامی صہیونیت اسرائیل کی ایک آزاد مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور جن عرب ملکوں کو آزادی کی نعمت سے نوازا گیا وہاں اقتدار کے حقدار صرف اسرائیل کے گماشتے قرار پائے، جو صرف آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو تباہ کر سکتے ہیں لیکن اسرائیل کے خلاف متحد نہیں ہو سکتے۔ دوستو یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کمال اتاترک نے اسلام کو کچلنے کے لیے جتنی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور ترکی میں اسلام اور مسلمانوں کو جتنا نقصان اس کی ذات سے پہنچا، اتنا تو شاید روس میں کمیونسٹوں نے بھی نہ کیا ہوگا۔ لیکن اتنے سال تک کچلے رہنے کے بعد آج ترکی کے کونے کونے سے پھر ایک بار اللہ اکبر کی گونجیں سنائی دیتی ہیں۔ سارے ترکی میں چھوٹی بڑی مساجد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے ملک میں اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے، جس کی ترقی میں اتاترک کے برسر اقتدار آنے کے بعد کمی آ گئی تھی، لیکن آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ترکی میں اسلام پسندی کی سمت پہلی جرعت مرحوم وزیر اعظم عدنان مینڈرس اور اس وقت کے صدر جلال باجار نے کی تھی، لیکن اس وقت بدقسمتی سے فوج انتہائی طاقتور تھی، جسے چاہتی گدی پر بٹھا دیتی تھی، چنانچہ فوج نے حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ عدنان مینڈرس کو جیل بھیج دیا گیا اور بدعنوانی کا الزام لگا کر جھوٹا مقدمہ چلا کر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ جلال باجار کو ضعیف العمری کی بنا پر کچھ عرصے تک نظر بند رکھ کر رہا کر دیا گیا۔ دوستو عدنان مینڈرس پر ایک تفصیلی ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا تھا کہ وزیر اعظم طیب اردگان کی طاقتور موجودہ حکومت نے عدنان مینڈرس کو تمام الزامات سے بری کر کے ان کے قومی وقار کو بحال کر دیا ہے۔ لیکن کیا اس عمل سے ایک بے گناہ اسلام پسند وزیر اعظم کی جان واپس آ سکی؟ اور اس کے بعد پھر 90 کی دہائی میں وزیر اعظم نجم الدین اربکان کی قیادت میں اسلام پسند ویلفیئر پارٹی برسر اقتدار آئی۔ اس نے مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی اور مسجدوں کی تعمیر کی اجازت دے دی۔ چنانچہ محکمہ مذہبی امور کے مطابق 1990 میں پورے ترکی میں مساجد کی تعداد 65,794 ہو گئی۔ ملک کی تمام مساجد میں پنجگانہ نماز باقاعدہ ادا کی جانے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ نماز جمعہ میں مساجد میں جگہ ملنا دشوار ہو گیا۔ فوج 90 کی دہائی میں بھی طاقتور تھی،
اس لیے وزیراعظم اربکان کو اقتدار سے سبکدوش ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک فوج کی حمایتی حکومتیں ایک کے بعد ایک اقتدار میں آتی اور جاتی رہیں۔ چنانچہ پچھلے 5 اشروں میں ترکی میں 4 منتخب شدہ حکومتوں کو فوجی انقلاب کے ذریعے ہٹایا گیا۔ اس کے بعد ایک عظیم سیاسی اور جمہوری انقلاب کے ذریعے عام انتخابات میں ترکی کے اسلام پسند عوام نے پارلیمنٹ کی 550 نشستوں میں 341 نشستیں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو دلوا کر وزیر اعظم طیب اردگان اور صدر عبداللہ گل کو اقتدار کی باغ ڈور سونپ دی تاکہ وہ ترکی میں اسلامی نظام نافذ کر سکیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔